الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یوں تو نامعلوم ابلیس کن کن اور کیسے کیسے دیدہ نادیدہ طریقوں سے شب و روز شجرہ خبیثہ یعنی شرک کی آبیاری میں مصروف ہے، اور جاہل عوام کے ساتھ ساتھ نیک سیرت بزرگان دین، صاحب کشف کرامت، اولیاء اعظام، ترجمان شریعت علماء، یہ لوگ بھی ابلیس کی قدم بہ قدم پیروی کر رہے ہیں، شرک میں اس کے مددگار ہیں، اور شیطان نے ان کو بنا لیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا قول ہے، کہتے ہیں فَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا، کیا دین بگاڑنے والوں میں بادشاہوں، علماء سوء اور درویشوں کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ یعنی شرک کی ترویج کرنے میں کیا ان لوگوں کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں بادشاہ اپنے جاہ و جلال کو بڑھانے کے لیے لوگوں کو اپنے پیروی پر مجبور کرتے ہیں، پھر اپنے اصول، اپنے قوانین بنائے جاتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف ہیں، یعنی سراسر شرک کیا جاتا ہے۔ اور وہ علماء سوء جو لوگوں کو سچا دین نہیں بتاتے، سچا دین نہیں بتاتے، دین چھپاتے ہیں، لوگوں کو اچھی بات نہیں بتاتے، دین کے نام پہ اپنی دکانداریاں، اپنے شرک کے اڈے کھولے ہوئے ہیں، یعنی لوگوں کو قرآن اور حدیث کی طرف آنے نہیں دیتے۔ جس طرح مشرکین مکہ کو اس بات پر تکلیف ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کہ ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، ان معبودوں کو، ان بتوں کو چھوڑ دو، یہ کچھ نہیں کر سکتے، اور آج کے علماء سوء ان کا بھی یہی وتیرہ ہے، وہ بھی لوگوں کو اسی وجہ سے سیدھے راستے، سیدھی باتوں کی طرف نہیں آنے دیتے کہ ہمارے کام جو ہیں وہ سارے بند ہو جائیں، شرک کے اڈے یہ سارے بند ہو جائیں۔ وہ اسی طرح درویش، وہ بھی کہ ان کی عقیدت کے اندر لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرتے ہیں، تو بہت سارے اسباب ہیں کہ جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا کہ جن کی وجہ سے شرک ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک سبب میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، وہ ہے جہالت۔ کتاب و سنت سے لا علمی، قرآن اور حدیث کو نہ جاننا، یہ سب سے بڑا سبب ہے جو شرک کے پھیلنے پھولنے کا باعث بن رہا ہے۔ پھر اس جہالت کے نتیجے میں لوگ یہ بات کرتے ہیں، وہ اپنے آباء و اجداد، رسم و رواج، ان کی اندھی تقلید کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھیں گے کہ قرآن میں، حدیث میں اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے، وہی بات کریں گے جو 1400 سال پہلے مشرکین کیا کرتے تھے کہ ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور رسم و رواج پر پکے ہوں گے
اور یہی جواب آج کے اس بندے کا ہے جو شرک پہ کاربند ہے کہ بڑے غلط کرتے رہے، رسم و رواج پہ پکے، یہ نہیں دیکھنا کہ اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے۔ یعنی یہ جہالت ہے، قرآن و حدیث سے لا علمی ہے کہ رسم و رواج کو، باپ دادا کی باتوں کو، دین کو جو قرآن اور سنت کے خلاف ہوں، مخالف ہوں، ان کو زیادہ ماننا اور قرآن حدیث کو چھوڑ دینا، اس پر اندھی تقلید کرنا، اس پہ ہی پکے رہنا۔ اسی طرح پھر یہ چیز انسان کے کمزور عقیدے کا باعث بنتی ہے، وہ عقیدتاً کمزور ہو جاتا ہے، پھر اس کا اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا جو ایک عقیدہ ہے، عقیدہ توحید، اس پر ایمان کمزور ہوتا ہے۔ پھر اسی نتیجے میں وہ اولیاء اللہ، بزرگان دین سے اس طرح عقیدت کرنی شروع کر دیتا ہے کہ وہ عقیدت میں غلو کر جاتا ہے، ان کو اللہ اور اس کے رسول کے برابر کھڑا کر دیتا ہے۔ اس کے 2-3 واقعات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک واقعہ نوائے وقت نے شائع کیا ہے 19 جولائی 1990 کہ دھنی رام روڈ لاہور میں جب تجاوزات کو گرایا گیا، جس طرح آج حکومت کا تجاوزات کو گرانے میں سختی ہے، کہ وہ لوگ جنہوں نے سرکاری زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا تھا، جب حکومت نے ان کو چھڑوایا تو اسی زد میں میو ہاسپٹل کے جو میڈیکل سٹور آ رہے تھے وہ بھی آ گئے۔ تو ان میں سے ایک مالک نے راتوں رات کیا کیا، جب دیکھا کہ یہ چیزیں بھی اس زد میں آ جائیں گی، تجاوزات میں آ جائیں گی، تو اس نے راتوں رات اپنے بیت الخلاء کو دربار بنا دیا، اس پر شاہ عزیز اللہ کے نام سے ایک فرضی مزار کھڑا کر دیا۔ پھر کیا کرنا ہوا، یعنی وہ بچ گیا اور دیکھا دیکھی لوگوں نے وہاں پہ اکٹھا ہونا شروع کر دیا، لوگوں نے وہاں پہ دعائیں مانگنا شروع کر دی، اپنی حاجتیں ان کے اس دربار کے سامنے رکھنا شروع کر دی، یعنی وہ ایک شرک کا اڈا بن گیا۔ تو یہ ہے جہالت کہ دیکھے بغیر ہی، کچھ پتہ نہیں، بس ایک نام لکھ دیا، یہ ولی ہے، یہ پیر ہے، بس وہیں پہ ڈیری ہو گئی، وہیں پہ جھک گئے۔ ہمارے ایک استاد ہوتے تھے شیخ الحدیث عبدالرشید توسوی صاحب حافظہ اللہ، وہ ایک واقعہ بیان کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک ایک دربار تھا، ایک مزار تھا، وہ جب پاکستان اور یہ ہندوستان برصغیر جب الگ ہوا ہے، پاکستان بنا ہے، تو اس وقت سکھ جاتے جاتے اپنا خزانہ وہاں پہ دفن کیا اور مٹی کی ڈیری بنا کر چلے گئے۔ پھر ایک عرصہ گزرنے کے بعد وہ واپس آئے اپنا وہ خزانہ لینے کے لیے۔ جب وہاں پہ پہنچے تو دیکھے وہاں پر مزار کھڑا ہوا، دربار بن چکا تھا، لوگوں نے اس قبر کی ڈیری کو پوجنا شروع کر دیا، وہی ان کا مشکل کشا، حاجت روا، اولادیں دینے والا، وہی مٹی کی ڈیری ان کے لیے بن چکی۔ باقاعدہ پولیس کی نگرانی کے اندر انہوں نے اپنا وہ جو خزانہ تھا، جو مال تھا، وہ وہاں سے نکالا اور لے کر چلے گئے۔ یہ ہے جہالت کی انتہا کہ جب قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا جاتا ہے پھر لوگ اس طرف چل پڑتے ہیں۔ دوسرا واقعہ اختلاف امت کا المیہ، یہ کتاب کا نام ہے، اس کے مصنف ہیں حکیم فیض عالم صدیقی۔ وہ اپنی اس کتاب کے اندر ایک واقعہ درج کرتے ہیں اور حلفیہ کہتے ہیں کہ حلفیہ میں وہ واقعہ پیش کر رہا ہوں، اس میں ایک رتی برابر بھی جھوٹ نہیں۔ بندہ حلفاً جب بات کہتا ہے تو اس کو پورا یقین ہوتا ہے اس بات پر۔ کہتے ہیں کہ میرا ایک عزیز رشتہ دار میرے پاس آیا، وہ بھی پیری مریدی کا
بہت ماننے والا تھا، عقیدت رکھنے والا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ باتوں باتوں میں میں نے اس سے کہا کہ فلاں پیر جو ہے، اگر اس کے بارے میں 4 ایسے گواہ عاقل بالغ پیش کر دوں، کیونکہ شریعت نے 4 گواہ مانگے ہیں زنا کے لیے کہ وہ زنا کا ارتکاب کرنے والا ہے، تو تم پھر کیا کہو گے؟ کہتے ہیں کہ اس کا آگے سے جواب یہ تھا، یہ بھی کوئی فقیری راز ہوگا جو ہماری سمجھ میں نہ آتا۔ تو پھر میں نے کہا کہ ایک پیر کے بارے میں اگر میں آپ کو یہ ثابت کر دوں کہ وہ شراب پیتا ہے، بھنگی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس طرح کے کام کرتا ہے، تو پھر اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہوگا، کیا کہو؟ وہ کہتا ہے بھائی جان یہ باتیں ہماری سمجھ سے باہر ہیں، وہ بہت بڑے ولی ہیں۔ یعنی جہالت کی انتہا دیکھیں کہ ایک وہ چیز، ایک گناہ سامنے ہے، تو پھر بھی عقیدت کا یہ عالم ہے کہ گناہ کو دیکھتے ہوئے بھی اس کو ولی اور پیر مانا جا رہا ہے۔ آپ یہ بڑے بڑے دربار جو ہیں ان کو دیکھیں، سب سے زیادہ یہ منشیات کا کام، یہ بانگ، یہ شراب، یہ انہی پر ہو رہی ہے۔ یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ علی حجویری لاہور، جسے داتا کا دربار کہا جاتا ہے، وہاں بہت لمبا چوڑا یہ منشیات کا کام اس دربار میں چلتا ہے۔ لوگ وہاں پہ کرتے ہیں، سرعام شراب پیتے ہیں۔ چلو زنا تو ایک گناہ ہے، لوگ چھپ کے کرتے ہیں، لیکن شراب سرعام پی رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی لوگ اس کو داتا مانتے ہیں، مشکل کشا مانتے ہیں، حاجت روا مانتے ہیں، وہاں پہ جھکتے ہیں، سجدے کرتے ہیں۔ تو یہ شرک ہے۔ یہ شرک کس وجہ سے ہے؟ یہ جہالت کی وجہ سے ہے، لا علمی کی وجہ سے ہے، قرآن و سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ آخری واقعہ ضلع گوجرا، یہ واقعہ لکھنے والے نے مجلۃ الدعوہ لاہور سے چھپتا ہے، 1992 میں یہ مجلہ چھپا۔ اس کے صفحہ نمبر 4 پہ یہ واقعہ لکھا ہے۔ مصنف نے اپنی کتاب کے اندر اس کا حوالہ دیا ہے کہ گوجرا کے گاؤں کوٹلی میں ایک پیر صاحب تھے، تو وہ صبح 8 بجے اپنے اس مسند میں آتے، نمودار ہوتے، تو مرد و خواتین کی ایک لمبی تعداد لائنیں لگی ہوتی جو ہاتھ باندھ کر، سر جھکا کر وہاں پہ کھڑے ہوتے، اس کی عقیدت میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اسی پیر نے اپنی وہ جو لنگوٹی اس نے باندھی ہوئی تھی، تو وہ اس نے جذبات میں آیا اور اس کو اتار کے اپنے کندھوں پہ رکھا۔ کندھے پہ رکھا تو وہاں پہ جو عورتیں ہیں جو اپنے محرم بیٹے، بھائی، باپ کے ساتھ آئی ہوئی ہیں، تو انہوں نے شرم کے مارے اپنے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے، لیکن عقیدت کا عالم یہ ہے کہ اس بے عزتی کو بھی انہوں نے برداشت کیا، یعنی پھر بھی عقیدت کے اندر اس کو برداشت کیا کہ یہ بھی اگر ایک پیر صاحب، یہ ولی جس کو مانا جاتا ہے جھوٹے ولی، اگر اس نے یہ کام کیا ہے تو یہ کسی وجہ سے کیا ہوگا، یہ بھی اس کی کوئی کرامت ہوگی۔ یعنی کہ یہ ایسی چیزیں، یہ ایسے واقعات، یہ تو بہت تھوڑے۔ سوشل میڈیا دیکھیں، یوٹیوب پہ کبھی سرچ کر کے دیکھیں کہ ایسے بنوٹی فقیر، یہ پیر، یہ جو بنے ہوئے ہیں، یہ کس طرح کے کام کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ اتنے زیادہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو پیر کہتے ہیں، ان کو کلمہ تک نہیں آتا، کلمے کے الفاظ نہیں آتے۔ ایسے سینکڑوں میں نے انٹرویو دیکھے ہیں یوٹیوب پر چلتے پھرتے کہ جو اپنے آپ کو پیر کہتا ہے، اس کو یہ پوچھے جائے نمازیں کتنی ہیں، نمازوں کا نہیں پتہ۔ یہ پوچھا جائے کہ صبح کی نماز کے فرض کتنے ہیں، یہ نہیں علم، اور بنے ہوئے ہیں پیر۔ لوگوں کی حاجتیں دور کرتے ہیں، ان کی مشکلات کو دور کرتے ہیں، اور لوگ بھی دڑا دڑ پھر ان کے سامنے جاتے ہیں، اپنی حاجتیں رکھتے ہیں، مشکل کشائی کرواتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں
ان کا اصل سبب کیا ہے؟ جہالت ہے۔ جب بندہ قرآن و حدیث سے دور چلا جائے گا، قرآن و حدیث کو چھوڑ دے گا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو چھوڑ دے گا، تو پھر اس کو اسی طرح کا دین ملے گا، پھر اس کو اسی طرح کا دین ملے گا۔ تو میرے محترم سامعین کرام، اصل سچا دین پانے کے لیے قرآن و سنت سے، قرآن و حدیث سے جڑنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔